بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک میں دوستوں کو خوش آمدید۔ فلڈ کے حوالے سے جہاں کہ دنیا کی پاکستان کو بہت زیادہ امداد مل رہی ہے اور ان کی امداد ملی بھی ہے، تو لوکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس تنظیم نے یہ فلڈ کی جو آفت آئی ہے اور یہ مونسون کا جو سلسلہ آیا ہے، اس میں اگر ہم الخدمت فاؤنڈیشن کی جو ایک آپ سمجھ لیں کہ بے مثال قسم کی جو ان کی ورکنگ رہی ہے، جو انہوں نے جس کو انٹرنیشنلی بھی سراہا گیا ہے، اور ملک میں جس طرح ملک کے لوگوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے اور جس طرح ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، یہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ پولیٹیکلی جماعت اسلامی کو لوگ کس طرح دیکھتے ہیں، لیکن جہاں تک ان کی فلاحی کاموں کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے جس طرح اس فلڈ کے اندر وہ سامنے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے بڑھ چڑھ کر ان کے والنٹیئرز نے، اور اسپیشلی مولانا سراج الحق صاحب جو کہ امیر ہیں جماعت اسلامی کی، ان کی قائدانہ صلاحیتیں کا بھی ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور ان کی لیڈرشپ کا بھی کرنا چاہیے، اور جس کاز کو لے کے جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کو، ویسے بھی پاکستان میں اگر کوئی جب بھی کسی جماعت کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے کہ سب سے آرگنائز جماعت کون ہے، ایک منظم جماعت کون ہے، تو یقینی طور پہ جماعت اسلامی کا نام لیا جاتا ہے۔ کبھی اسی طرح ایم کیو ایم کا بھی لیا جاتا تھا، لیکن ایم کیو ایم میں ایک اور ایلیمنٹ اس میں شامل تھا، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن جماعت اسلامی میں جس طرح ایک پڑھے لکھے لوگ، منظم تنظیم ان میں جو دیکھی گئی ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹیز میں ہے۔ تو جو چیز جس پولیٹیکل پارٹیز میں ہے اس کا اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے، جس طرح ان کا اپنی وہ قیادت کا جو ان کا الیکٹورل کا جو پروسیس ہے، اس کے اندر جو ٹرانسپیرنسی ہے، وہ بھی اس سے بھی وہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، سارے اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو اگر کوئی اچھے لوگ کسی نرسری نے دیے ہیں تو وہ جماعت اسلامی ہے، یہ تو ان کا ایک پہلو ہے۔ لیکن آج ہم نے اسپیسیفکلی بات کرنی ہے الخدمت فاؤنڈیشن کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ جو ابھی فلڈ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر اگر کسی ایجنسی، کسی تنظیم نے، فلاحی تنظیم نے، جس کو آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی جو سابقہ بیوی ہیں جمائمہ، انہوں نے اپنی آفیشیل ٹویٹر کے اوپر نہ صرف اس کا نام لکھا ہے اور اس کا اکاؤنٹ بھی شیئر کیا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹیلی تھون چل رہی ہے خان صاحب کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو سراہا گیا ہے اور اس کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے۔ مجھے کچھ میرے بہت قریبی، میرے عزیز، میرے کوئی دوست، میرے کوئی رشتہ دار ایسے ہیں جو کہ اس جماعت سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ پہلے جب بھی کبھی ایون ارتھ کوئک بھی تھا، اس میں بھی جو ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ لوگوں نے ہمارے کو اعتماد کیا ہے۔ ہم ذرا یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے اس فلڈ کے اندر انہوں نے کام کیا کیا ہے، اس کے جو سٹیٹسٹیکل نمبر ہیں، جو فگر ہیں، وہ کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن نے 55,720 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، یعنی کہ جب شروع میں جب فلڈ آیا اور لوگوں کو اپنی جان بچانی تھی، مویشی اور یہ وہ، تو اس میں تقریباً 55,000 لوگوں کو ان کے والنٹیئرز نے وہاں پہ ریسکیو کیا۔ اس ریسکیو کرنے میں تقریباً 40 سے زیادہ یعنی 43 ان کے پاس ریلیف بوٹس تھی جن کو انہوں نے استعمال کیا، اور ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کے لیے یعنی جو کوکنگ فوڈ انہوں نے ڈسبرس کیا اور وہاں تک پہنچایا، اور جو فوڈ پیکٹس انہوں نے پہنچائے، 750 ٹرک جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں استعمال کیے۔ تقریباً 50,000 سے زیادہ والنٹیئرز اس پورے فلڈ کے اندر، 55,805 سم تھنگ جو ہے نا والنٹیئرز اس پوری کیمپین کے اندر وہ رہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقریباً 21 موبائل فلٹریشن پلانٹس وہاں پہ دیے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب فلڈ کا صورتحال ہوتا ہے تو پانی کا بہت مسئلہ بن جاتا ہے، تو فلٹریشن یعنی جس سے پھر پیٹ کی بیماریاں اور یہ سارے ٹائیفائڈ، یہ سارے جسے واٹر بورن ڈیزیزز کہتے ہیں، تو 21 فلٹریشن جو موبائل فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ دیے۔ 52,000 سے لگ بھگ 52,000 سے کوئی زیادہ انہوں نے ترپالز اور ٹینٹس جو ہے نا وہ وہاں پہ انہوں نے دی۔ 41 جو ہے نا انہوں نے کچن، جسے آپ کہہ لیں نا 41 کچن وہاں پہ سیٹ کیے۔ تقریباً 50 سے زیادہ انہوں نے ٹینٹ کی بستیاں وہاں پہ بسائیں،
اور تقریباً لاکھ کے لگ بھگ لوگوں کو تیار کھانا وہاں پہ انہوں نے دیا. لرننگ سینٹر وہاں پہ انہوں نے تقریباً 17 بنائے. تقریباً 1.25 سے 1.5 لوگوں کو فوڈ ہیمپر ان کی طرف سے گیا. 60 انہوں نے موبائل ہیلتھ یونٹس وہاں پہ لگائے اور 6 بڑے ہاسپٹل وہاں پہ قائم کیے. 812 میڈیکل کیمپس وہاں پہ لگائے اور 54,000 کے لگ بھگ جو ہے نا وہ پانی کے نہیں تقریباً 1 لاکھ سے بھی زیادہ 2 لاکھ کے لگ بھگ انہوں نے پانی کی جو جسے ہم واٹرز کہتے ہیں یا پانی انہوں نے وہاں پہ دیا. پھر مچھردانیاں ہزاروں تقریباً 60-62 ہزار مچھردانیاں وہاں پہ تقسیم کی. ہائیجین کٹ تقریباً 50,000 سے زیادہ ہائیجین کٹس وہاں پہ کی. تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگوں کی انہوں نے مریضوں کے وہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ ٹریٹمنٹ کی، جس میں مائیں تھیں، بچے تھے، اسپیشلی جو ولنریبل سیکشن ہے، ڈسیبل تھے، ان کو وہاں پہ انہوں نے لک آفٹر کیا. اور اس کے علاوہ شاید یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک رپورٹس میں ہے جو جینوئن انہوں نے کی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ تو ڈاکومنٹڈ فگر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تنظیموں کو پیٹرنائز کرنے کی ضرورت ہے. ان تنظیموں کے اوپر مزید ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو ہے نا، پاکستان دنیا کے چند ملکوں میں ہے جہاں پہ لوگ انفارمل چیریٹی بہت زیادہ کرتے ہیں. یعنی لوگ جو ہیں لوگ خدمت کرتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑا جو پاکستان میں سیٹ اپ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا چیریٹی کا نیٹ ورک ہے وہ آپ کی مساجد ہے. لاکھوں مساجد ہیں پورے پاکستان کے اندر جن کی فنڈنگ جو ہے نا وہ کمیونٹی کرتی ہے، جن کے بجلی کے بل کمیونٹی دیتی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد کا بل ایک منتھلی کتنا ہوگا. یعنی ایک امام مسجد ہے، مؤذن ہے، وہاں بجلی کا بل ہے، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پانی ہے. تقریباً کم از کم ایک مہینے کا ایک مسجد کا لگ بھگ 50 سے 60 ہزار لاکھ روپے تک منیمم، اگر ایوریج بھی لگائیں تو لاکھ روپے کا خرچہ تقریباً آتا ہے. اور یہ وہاں کی کمیونٹی جو ہے نا وہ پے کرتی ہے، وہاں کے لوگ اس میں پے کرتے ہیں. یہ اور اس طرح کی مدرسے ہیں غریبوں کے ہیں. اور پاکستان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سال پاکستان میں کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر رہتا ہے، اور پاکستان کے لوگ جو ہیں اس میں یہ ٹرین لوگ ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن ایک ایسی تنظیم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بڑی حافظ سعید صاحب کی اس طرح اور بھی تنظیمیں مطلب ہیں جو کہ اس میں کام کر رہی ہیں، تو جن کا اس کے علاوہ ہم ان کے پولیٹیکل یا دیگر ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم ٹیپیکلی اسپیسیفکلی ریلیف کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں یہ جو جن کے اوپر ایک مذہب کی ہم ٹیگنگ کرتے ہیں اور اس کو یا پولیٹیکل اس کی اینکرنگ کرتے ہیں، وہ اس کے اوپر لوگوں کے اپنی ریزرویشن ہے، کسی کی لائکنگ ہے، کسی کی اس کے اوپر ڈیبیٹ علیحدہ ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک ان کے ویلفیئر کا کام کے لیے ہے، لوگوں کے دکھ میں شامل ہونے کا نام وہ قابل ستائش ہے. اور اس میں کمیونٹی کو، ڈونر کو، فلنتھروپسٹ کو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون سے لوگ ہیں جو کہ جینوئن کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ الخدمت فاؤنڈیشن کو لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہے، اور انہوں نے اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ سراج الحق صاحب کو جاتا ہے. تو اس طرح کی تنظیمیں، دیگر تنظیموں کو بھی اس سے انسپریشن لینی چاہیے. جو آپ کی جو سماجی تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، اور اسپیشلی اس میں جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا بڑا کام ہے. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ کے امبریلا میں کام کر رہا ہے، وہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. میں نے پریکٹیکلی ڈپارٹمنٹ میں رہ کے دیکھا ہے. تو اس میں بھی ان کو بھی اور زیادہ اس میں چیزوں کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے اسپیشلی کہ ان کے لیے کوئی اس طرح کا میکنزم بنائے. اگر وہ باہر سے کوئی مشینری، کوئی ایمبولینسز، کوئی ایسی چیزیں، اس طرح کی تنظیمیں اگر پاکستان میں لانا چاہتی ہیں تو گورنمنٹ کو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ان کے اوپر کوئی کسٹم ڈیوٹیز ہیں ان کو بالکل فری کرنا چاہیے. تو اس طرح کے اگر ان کو کوئی انٹرنیشنلی کوئی چیز امپورٹس کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے، کیونکہ دے آر ایکسٹینڈیڈ آرم آف دا گورنمنٹ. تو ہمیں جو ہے نا اس طرح کی تنظیموں کو، ان کی جو جس طرح میرا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم نے مثبت باتوں کو جو پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مثبت ذہن سازی کو ہم فروغ دے سکیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی